ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔ تمام تعریفوں کے وہ لائق ہیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات، اس کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہمارے لیے باعث نجات ہیں اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ سب سے پہلے تو انتہائی مالک نے آپ سب کو اپنے کرم کا حصہ عطا فرمایا ہے کہ ایک دن نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ آپ 10 دن روزانہ بیٹھ کے جو ذکر حسین سنتے ہیں، یہ اللہ کا آپ سب پر بڑا کرم ہے۔ کوئی ایک بھی خالی نہیں، سب پر، کیونکہ ایک بار یا 2 بار ہونا تو بندہ اپنا وقت نکال لیتا ہے، تو تسلسل کے ساتھ 10 دن اللہ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ مولانا محمد انیس الرحمن صاحب قاری ریاض صاحب کتنی خوبصورت ذکر کر رہے تھے اشعار کی شکل میں، تو میں چاہوں گا انشاءاللہ جو قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شفیق صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، انتہائی مشفق، شفیق مشفق، ان دونوں کا مادہ ایک ہے۔ تو جس طرح نام ان کا شفیق ہے، اسی طرح وہ خود بھی بڑے مشفق ہیں، انتہائی شریف النفس، باعمل، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ مجھے بھی انہوں نے کہا، میں اس وقت میٹنگ میں تھا، تو کہنے لگے یار میری طبیعت بڑی خراب ہے، دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ورنہ کہتے میں ضرور حاضر ہوتا۔ تو یقیناً وہ رونق ہیں، اور انتہائی پھر میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے۔ محترم جناب محمد شفیق پاپا صاحب، آپ کی پوری ٹیم جو اس معاملات کو لے کے آگے چل رہی ہے، اور اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے نمازی اور اہل محلہ، اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا۔ امام حسین کربلا میں کیا لینے گئے؟ امام حسین، میرا موضوع ہے شہادت حسین اور مقام رضا۔ قاری صاحب آپ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے نا کہ ریت کے ذرے ہیں، پانی ہے، طلب ہے، وہ ہونٹوں کو مس ہونے کے لیے سوال کر رہا تھا مگر کیا کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے صرف رب کی رضا تھی۔ کیا تھا؟ رب کی رضا تھی۔ اور میں وہ بات آخر میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں پہلے ہی کر دوں۔ عرفاء نے کیا کہا؟ آج ہم شہادت حسین کو ایک مختلف اینگل سے سمجھیں گے، تصوف کی نظر سے۔ کس نظر سے؟ تصوف کی نظر۔ یہ بچے نے نعت ابھی حضور کی بارگاہ میں لے کے گیا، کیفیت بدل گئی، سچی بات ہے۔ یہ بچے نے ابھی پڑھی نا، تو مجھے وہ خود منظر نظر آ گیا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں، اور وہ منظر یاد آ گیا تھا۔ تصوف کی نظر سے آج ہم سمجھنا چاہیں گے کہ شہادت حسین اور مقام رضا کیا ہے۔ امام حسین کربلا میں کیا لینے گئے؟ صاف ظاہر ہے، پہلے تو کسی اور مقصد کے لیے گئے، مگر وہاں حالات کچھ اور بنے، تو پھر ایک مشن تھا کلمے کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ ایسے نہیں کہا گیا شاہ است حسین، اس سارے ان اشعار کا ترجمہ یہی ہے، کلمے پہ پہرا دینے والا کون؟ حسین۔
شریعت پہ پہرا دینے والا کون؟ حسین۔ کلمے کو بچانے گئے۔ آپ اور میں، ہمارے پاس بھی یہ ہے، کیا بلا؟ کلمہ۔ جس بندے کے پاس کلمہ ہو، جس بندے کے پاس کلمہ ہو، وہ بندہ دنیا کا سب سے امیر ترین ہے۔ جس بندے کے پاس کلمہ ہو، حضور کا امتی ہو، دولت ایک سائیڈ پہ، مال ایک سائیڈ پہ، اولاد ایک سائیڈ پہ، جس بندے کے پاس کلمہ ہے، جس بندے کے پاس کلمے کا ہتھیار ہے، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ بہت بڑا قسمت والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قسمت کیا ہے؟ سنیے حاضرین محترم، میں عرض کروں قسمت کیا ہے۔ اس پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ میں دوسری طرف سے بھی ایک انالیسس کرنا چاہوں گا۔ امیجن کریں آپ، پوری دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ ہم صرف 7 نام لیں گے، ٹائم کو بھی بچانا ہے، گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ پوری دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، چلے سنا بھی ہوگا، پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ پوری دنیا میں 206 کنٹریز، ممالک ہیں۔ یہ وہ 206 ملک ہیں جو نوٹڈ ہیں، یعنی جو بالکل کیا ہیں، گنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جو 206 میں شامل نہیں۔ میں مشکل گفتگو نہیں کر رہا، آپ کو ایک مقام پہ لانا چاہ رہا ہوں، ایک یعنی لیٹسٹ معلومات بھی فراہم کرنا چاہ رہا ہوں۔ 206 ممالک ہیں اور وہ جو لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی بڑی ریاستیں ہیں جو 206 میں شامل نہیں ہیں۔ 7 بر اعظم، 206 ملک، اس میں اسلام کے بھی ہیں، غیر اسلام کے بھی ہیں۔ اس دنیا میں مذاہب کتنے ہیں؟ اس دنیا میں، پوری دنیا میں 4500 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 4500 مذاہب ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ ہم بڑے علم رکھنے والے ہوں تو کوئی 8-10 مذہبوں کو جانتے ہیں۔ کوئی عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ہے، نجوسی ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، اسلام ہے۔ بڑا کوئی علم والا ہو، تجربے والا ہو، جس نے اس پہ ریسرچ کی ہو، وہ 10 50 100 تک جا سکتا ہے کہ اتنے مذہب اس کے سامنے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا موجود ہے۔ قرآن پاک ہے نا، ہر علم والے کے پاس ایک علم والا اوپر اس سے کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب میں بس یہاں بات کر کے آگے نکل جانا چاہوں گا۔ پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، پوری دنیا میں 206 ملک ہیں، پوری دنیا میں 4500 مذہب ہیں۔ آپ کہتے ہیں قسمت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قسمت یہ ہے، یہ رب کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ 7 بر اعظموں میں سے، 206 ملکوں میں سے، 4500 مذہب میں سے جس مذہب کا غلام بنایا ہے، ساری کائنات میں اللہ ہے محمد مصطفیٰ کا غلام۔ آپ کے پاس قیمتی چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کلمہ ہے۔ میں نے اتنی یہ لیٹسٹ معلومات فراہم کرنے کے بعد اب میں ایک حدیث بیان کروں گا، پھر اور طرف لوٹ جاؤں گا۔ حضرت آقا علیہ السلام جمعے کا دن ہے، حضور منبر پہ بیٹھے ہیں۔ حضور کیا ہے؟ منبر پہ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ایک بزرگ، عمر ہے ان کی 96 سال۔ کتنی عمر جی؟ 96 ایئر اولڈ، 96 سال کے بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے،
چلا نہیں جاتا، ہاتھ میں چھڑی ہے چلا نہیں جاتا، ایسے ضعیف ہو گئے ہیں۔ تو اسلام نے تو ہمیں یہ درس ہی دیا ہے، کوئی اپنا ہو پرایا ہو، بزرگ ہو تو قدر کرو۔ اسلام نے تو یہی بتایا ہے، انسانیت کی قدر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، جلدی جلدی دروازے پر پہنچے، وہ غیر مسلم تھے، یہ بھی یاد رکھ لیں، کیا تھے؟ 96 سال کے جو بزرگ غیر مسلم تھے، ہاتھ میں چھڑی۔ حضرت ابو ہریرہ جلدی بزرگ کہیں گر نہ جائیں، حضرت ابو ہریرہ نے بزرگوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب بزرگوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چھڑی ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آہستہ 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 لا کر حضور کے قدموں میں بٹھا لیا۔ جب حضور کے قدموں میں بٹھایا، وہ بزرگ بول کر روتے ہی جا رہے ہیں، وہ روتے ہی جا رہے ہیں۔ نہ صحابہ کو پتہ ماجرا کیا ہے، ماجرا میرے نبی کو پتہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح کا رونے والا آج تک ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا تھا کہ بزرگوں میں سے کوئی بزرگ ہو اس قدر سستیاں لیتا ہوا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر روئے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ روتا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے پتہ ہے، مگر حضور نے کہا آؤ بابا جی کدھر آئے ہو؟ حضور نے کیا کہا؟ آؤ بابا جی کدھر آئے ہو؟ اب سنیے بابا جی کا جواب کیا تھا۔ بابا جی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں ساری زندگی گزار چکا، میں دنیا کی تاریخ کو پڑھ چکا، دنیا کے بادشاہوں سے مل چکا، میں نے ساری زندگی جب اب پوری عمر کی طرف دیکھتا ہوں سوائے گناہوں کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے عیبوں کے مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں بابا جی اور کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بابا جی نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات کی، کہنے لگے کہ کچھ نظر پیچھے سے نہیں آتا، اب میں چاہتا ہوں کچھ کروں۔ اب میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اب چاہتا ہوں کچھ کروں، مگر میری کمر سیدھی نہیں ہوتی، میں عبادت کہاں سے لاؤں؟ کمر تو سیدھی نہیں ہوتی، مگر میں نمازیں پڑھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں تلوار اٹھا کر دین کے لیے کچھ کروں، مگر میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میں چاہتا ہوں محنت مزدوری کر کے اسلام کے لیے کچھ خرچ ہی کر دوں، مگر مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ نہ طاقت رہی، نہ محنت کر سکتا، نہ خرچ کر سکتا ہوں، نہ نمازیں پڑھنے کی اب طاقت رہی ہے، نہ جہاد کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی طاقت رہی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے کریم آقا نے کیا کہا؟ میرے کریم آقا کہنے لگے بابا جی بیٹھیے۔ حضور نے حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا جی نمازیں پڑھنے والے بڑے، نمازیں پڑھنے والے، حضور فرمانے لگے نمازیں پڑھنے والے بڑے، صدقہ و خیرات کرنے والے بڑے، جہاد کرنے والے بڑے۔ بابا جی ہاں صرف اتنا کام کریں، مجھ محمد کا کلمہ پڑھ لیں، رب کائنات سارے گناہ کو بخش کر آپ کو جنت عطا فرما دے۔ تکبیر، میں یہاں کہنا کیا چاہتا ہوں، بابا جی نے حضور کا کلمہ پڑھا اور سب کچھ کیا ہے۔ اب آیا یاد جو میں کہنا چاہ رہا تھا، کلمہ پڑھا، نہ ہاتھ ہل سکتا ہے، نہ تلوار پکڑی جا سکتی ہے، نہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بابا جی نے جو ہی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، یہ ہے قسمت۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے قسمت۔ میرا حسین کربلا میں کیوں گیا؟ میرا حسین کربلا میں، حسین چاہتے گدی نشین پہلے ہی تھے، آستانہ پہلے ہی تھا، سارا کچھ قدموں میں آ رہا تھا،
मगर जिनका जो होता है पहरा वही देता है, जिनका जो होता है पहरा वो देता है। हुसैन किस्मत को नहीं, मुस्तफ़ा के दीन पर पहरा देने के लिए, कलमे को बचाने के लिए गए। अब ये गुफ्तगू आपने इब्तदाई गुफ्तगू समझ ली। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं चाहूँगा अब एक बात आपसे करूँ, उसको समझाने के लिए। बंदगी के 3 दर्जे होते हैं। सूफिया कहते हैं बंदगी के कितने दर्जे होते हैं? बंदगी के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला दर्जा सब्र है। ये ज़रा 2 मिनट की गुफ्तगू बड़ी समझने वाली है। बंदगी का पहला दर्जा क्या है? सब्र है। सब्र से अगला दर्जा तवक्कुल का है, और तवक्कुल से अगला दर्जा रज़ा का है। पहला दर्जा किसका हुआ? बोलिए किसका हुआ? सब्र का। सब्र से अगला दर्जा किसका हुआ? तवक्कुल का। और तवक्कुल से अगला दर्जा किसका हुआ? रज़ा का। अब हम सब्र को 3 हिस्सों में ज़रा देखें, फिर एक एक करके आते हैं। सब्र 3 तरह का होता है। सब्र 3 तरह का होता है। एक अमल से पहले, कोई भी काम हो, एक अमल से पहले का सब्र, एक दौराने लड़ाई ना मैं एक दुनिया की मिसाल देता हूँ, हम जल्दी समझ जाएंगे। अब हमें पता है कि लड़ाई हो जानी है, इन दोनों ने लड़ जाना है, तो अमल से पहले कि अब हमने क्या करना है? ये अमल से पहले। अमल के दौरान क्या मतलब? अब गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ाई शुरू हो गई, अब क्या है? और एक अमल के बाद, अमल से पहले का सब्र, दौराने अमल सब्र, और अमल होने के बाद सब्र। हाज़रीन मोहतरम, इमाम हुसैन को पता था, इमाम हुसैन को क्या पता नहीं था? इमाम हुसैन को पता था मेरे मुस्तफ़ा हुसैन का जब भी चूसा करते थे तो गला चूसते थे। हसन के होंठ, हुसैन के क्यों? पूछा गया हुजूर ऐसा इससे क्यों? तो यही फरमाते, इन नबनियल हुसैना, ये मेरा बेटा है, हुसैन इसका नाम है। कद युक्तलु मिन बादी, ज़ाहरी हालत मेरी दुनिया में जाने के बाद, युक्तलु मिन बादी बेअर्द तफ़िन युकालु लहुल करबला, वहाँ इसे शहीद कर दिया जाएगा। अभी अमल शुरू नहीं। ये हुसैन का सब्र है। हुसैन चाहता तो नाने को कह देता, नाना जी जिंदा रहना है, नाना जी जाबिर के 2 बेटों को जिंदा कर सकते हो, मैं नवासा हुए या नहीं? नाना जी जाबिर, हजरत जाबिर के 2 बेटों को जिंदा किया या नहीं? तो मैं तो नवासा हूं, मगर पता चला हुसैन के सामने हजरत जाबिर के 2 बेटे भी थे जो दुनिया से जा चुके थे। मेरे मुस्तफ़ा ने दोबारा जिंदा किया। हुसैन ने न अपनी शहादत को अमल से पहले मुलतवी करवाया, न हुजूर से दवा करवाई। अगर हुसैन ने करबला में जाने से पहले भी किसी चीज का इजहार किया तो हुसैन ने सब्र के आला दर्जे का इल्तिहाम अता। यह है हुसैन का अमल से पहले का सब्र। अब हुसैन का अमल के दौरान देख लें, अमल के दौरान देख लें। यह है करबला की ज़मीन, वो सामने है यजीदी, ये है हुसैन। अब अमल है। मैं कहता हूँ किसी का एक बेटा फौत हो जाए, अकलौता जवान बेटा फौत हो जाए, मैयत घर में पड़ी हो, मामूलाते ज़िंदगी ख़त्म हो जाते हैं। मामूलाते ज़िंदगी नहीं जहन में रहते, नमाज, तवज्जो, सलाम सब कुछ अधूरा हो जाता है। उस बंदे का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। अरे सलाम करें हुसैन को, दौराने अमल एक के बाद दूसरा शहीद हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा शहीद हो रहा है, तीसरे के बाद चौथा शहीद हो रहा है। मजाल है कि हुसैन ने सजदा छोड़ा हो, मजाल है कि हुसैन ने कुरान पढ़ने छोड़ा हो। हुसैनियत, यजीदियत
یہ حسین نے ہمیں بھی پیغام دیا. یہ کس نے پیغام دیا؟ حسین نے ہمیں بھی پیغام دیا کہ عمل کے دوران بھی آپ نے کیسے اپنے آپ کو پر کیا کرنا ہے، قابو رکھنا ہے. واللہ ایک لاشا اٹھایا جائے، 2 لاشیں اٹھائے جائیں، 3 لاشیں اٹھائے جائیں تو بندہ سب پتہ چلا ہر بندہ بندہ ہوتا ہے، حسین نہیں ہوتا. ہر بندہ بندہ ہوتا ہے. ہر بچہ خانوادہ رسول نہیں ہوتا. ہر بچے کی رگ و ریشے میں علی کا خون نہیں دوڑتا. ہر بچے نے مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری نہیں کی ہوتی. ہر بچے نے زہرا پاک کا دودھ بھی نہیں پیا ہوتا. ہر بچے کی محبت جنت کا باعث نہیں ہوتی. جو ان اوصاف کا مالک ہوتا ہے اس کے لیے عمل سے پہلے ہو دوران عمل ہو، وہ جب بھی نظر آتا ہے صبر کا مینار نظر آتا ہے. وہ جب بھی نظر آتا ہے صبر کا مینار نظر آتا ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات کیا ہے؟ صبر کے عمل کے بعد کربلا ہو گئی. یہ عمل کے بعد کا پروسیس ہے. کربلا ہو گئی. یقین کیجئے حسین جیسا کسی نے صبر نہیں کر کے دکھایا. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں. سنیے ذرا. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں. جبریل امین آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی سلام اور صدیق اکبر کو بھی سلام. رب کا پیغام ہے. آپ کو بھی سلام اور تاجدار صداقت صدیق اکبر کو بھی سلام. اور حضور صدیق سے ذرا پوچھے، حضور صدیق سے ذرا پوچھے کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ روح بس صحت ہیں، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل صدیق کو ہوا کیا ہے؟ جبریل صدیق کو اتنا کہا جبریل چلے گئے. میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بلا لیا. فرمایا صدیق تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام بھیجی ہے، مجھے بھی بھیجی ہے. کیا ہوا ہے تجھے؟ اللہ پوچھ رہا. جبریل آیا ہے. کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یار سوچو تو صحیح. جس کے اس عمل پر رب جبریل کو بھیجے اس صدیق کا مقام کیسے سمجھ پائے گا؟ صدیق کا اہل بیت کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی نہیں سوچ سکتا. کوئی نہیں سوچ سکتا جو آج ہم نے ایشو بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. سمجھ گئے میری بات؟ حضور نے صدیق اکبر کو بلایا. کہا صدیق کیا ہوا تھا آپ کو؟ کہ اللہ کا سلام آیا. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال گزر گئے. اب بتانے لگے ہیں جو حضور کو بھی نہیں بتایا آج تک. حضور 7 سال گزر گئے تھے، میرے دانت میں درد رہتا تھا، میں نے 7 سال برداشت کیا ہے، آج میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق میرے ساتھ سفر میں، میرے ساتھ حضر میں، میرے ساتھ آنے جانے میں میرے ساتھ رہا، مجھے بتایا تک نہیں. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بتاتا، میں نے سمجھ لیا تھا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں نے اس کی رضا پہ چھوڑ دیا. یہ کس کی رضا تھی؟ میں نے اپنے رب کی رضا پہ چھوڑ. اب دیکھو یہ بات ہے جو اپنی رضا کو رب کی رضا پہ چھوڑ دیتا ہے. اپنی رضا کو رب کی رضا پہ چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی عیادت کرنے کے لیے کوئی آئے نہ آئے مالک کا پیغام ضرور آتا ہے. اگر صدیق اکبر کی ہدایت کے لیے، عیادت کے لیے مالک جبریل کو بھیجتا ہے تو حسین کی عیادت کا کیا سمجھتے؟ تو یہ کیا ہوا؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ بندگی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. پہلا بندگی کا درجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا حسین نے کربلا میں صبر کا کیا ہے؟
حق ادا کر دیا، عمل سے پہلے بھی، دوران عمل بھی اور عمل کے بعد بھی۔ صبر سے آگے کا درجہ کیا ہے؟ صبر سے آگے کا درجہ ہے توکل کا۔ کس چیز کا ہے جی؟ توکل کا۔ توکل کیا ہے؟ ایک توکل کا معنی تو ظاہری یہ ہے جو ٹھیک ہے جی مل گیا تو اس پہ راضی، نہ ملا تو پھر بھی کیا ہے؟ مل گیا تو راضی، نہ ملا تو نہ صحیح نہیں۔ توکل یہ اور ہے۔ توکل اگر دیکھنا ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے تو توکل یوں ہے، عطا کرے وہ عطا کرے تو شکر ادا کرے، جب نہ مل سکے پھر بھی شکر کرے۔ ایک درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے مل جائے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ دونوں شکلوں میں شکر ادا کرے اور دوسری شکر کرے، صبر کرے۔ یہاں مجھے مولانا روم کی ایک بات یاد آ گئی۔ مولانا روم حکایات میں لکھتے ہیں، پھر میں یہ بات حسین پہ لانا چاہوں گا، یہ سنا کے پھر حسین پہ آ جاؤں گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ کہتے ہیں دو بزرگ بڑی دیر کے بعد ملے۔ اس کو بڑی اور بھی صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑی دیر کے بعد دو بزرگ آپس میں ملے، کہنے لگے آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کا کیا حال ہے؟ سنا ہوگا آپ نے۔ تو پہلے بزرگوں نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ تو پہلے بزرگ کہنے لگے جب مل جائے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب نہ ملے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ صبر کرتا ہوں۔ اور طریقہ بھی یہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ تو اب دوسرے بزرگ کہنے لگے آپ بتائیے آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ فرمانے لگے جو آپ نے اپنی کیفیت بتائی ہے نا، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر، کہا یہ میری حالت نہیں، یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کی حالت ہے۔ یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کی حالت ہے کہ جب ان کا مالک ان کو دے دے تو دم ہلاتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب نہ ملے تو پھر ان کا دروازہ چھوڑ کے کوئی جاتے نہیں، بھوکے دروازے پر بیٹھ کر پہرا دیتے ہیں۔ یہ تو حال ہمارے شہر کے کتوں کا ہے۔ رہی ہماری بات، ہماری حال کیا ہے؟ کہ میری کیفیت یہ ہے جب وہ دے تو شکر نہیں کرتا، جب وہ دے تو بانٹ دیتا، جب وہ دے بانٹ دیتا ہوں، جب وہ نہ دے، نہ مل سکے تو پھر شکر ادا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، میں نے یہ مثالیں دے دی توکل کے انداز میں، یہ میں نے 2-3 آپ سے باتیں بیان کر دی۔ یہ زندگی کس نے دی؟ یہ زندگی کا مالک کون؟ کوئی بیمار ہو کے جاتا ہے، کوئی طبی طریقے سے جاتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے، کہنے والے نے تو پھر حق نہیں ادا کیا۔ یہ زندگی یہ تھی کہ وہ حق ادا نہ ہو سکا، زندگی دی کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اے اللہ تو نے یہ زندگی دی ہے، اب تیری بارگاہ میں لوٹ کر آ رہی ہے، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا۔ حسین نے کہا مالک یہ زندگی تو نے دی ہے، یہ زندگی تو نے دی ہے، میں تیری بارگاہ میں یہ زندگی ایسے لٹانا چاہتا ہوں، ایسے لٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ توکل کرتے ہیں کھانا نہ ملے تو اس پر، لوگ توکل کرتے ہیں کھانا نہ ملے تو اس پر، لوگ توکل کرتے ہیں پانی نہ ملے تو اس پر، لوگ توکل کرتے ہیں تکلیفوں پر، مالک مگر میں وہ نہیں جو کھانے پر نہ ملے تو توکل کروں، میں وہ نہیں پانی نہ ملے تو اس پر توکل کروں۔ مالک میرا توکل یہ ہے، میرا توکل یہ ہے کہ تو نے مجھے یہ دی تھی جس انداز میں تو نے مجھے دی تھی، تیرا فرمان ہے، تیرا کہنا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
زندگی اور موت کو اس لیے، یہ تو عام بندہ مومن کی شان ہے مالک، جب یہ عام بندہ مومن کی شان ہے جو اس انداز میں زندگی گزار کے آیا ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، تو مالک میں نے تو سب کچھ مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جو توکل کا میدان کربلا میں حسین نے پہرا دیا، اس طرح کا کوئی پہرا دینے والا نظر نہیں۔ تو صبر کے بعد درجہ کس کا؟ بولیے، توکل کا۔ توکل کے بعد درجہ کس کا؟ میں نے 3 ڈگریاں بتائی تھی آپ کو۔ توکل کے بعد کس کا؟ کچھ لوگ صبر پہ آ کے رک جاتے ہیں، کچھ لوگ صبر پہ آ کے رک جاتے ہیں، کچھ لوگ توکل پہ آ کے رک جاتے ہیں، کچھ لوگ رضا پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ نہ صبر پہ رکا، نہ توکل پہ رکا، نہ رضا پہ رکا۔ اللہ رضا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا حسین کہاں رکا وہ میں آ کے جا کے بتاتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے آخری بات تو یہی کی، یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک، وہاں راضیۃ مرضیہ ہے، یہ ہے کہ رضا کے مقام پر آ جاؤ تو جو تو کہے گا ملے گا۔ تو پہلے میرے بندوں میں نہیں تھا، میری رضا تو نے لے لی تو اب تو میرے بندوں میں۔ عام بندوں کے لیے رضا آخری ڈگری ہے، رضا آخری سٹیج ہے۔ کوئی صبر پہ رکا، کوئی توکل پہ رکا، کوئی رضا پہ رکا، مگر حسین نہ صبر پہ رکا کربلا میں، حسین نہ توکل پہ رکا کربلا میں، حسین نہ رضا پہ رکا کربلا میں۔ کہاں رکا؟ کہاں رکا؟ حاضرین محترم، اور عرفا نے کیا کہا؟ صوفیاء نے کیا کہا؟ صوفیاء نے حد کر دی، کہتے ثنا کے لیے، صبر کے لیے ثنا کا دروازہ ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری سے لفظ دے رہا ہوں۔ حسین کہاں رکا؟ مجدد دین و ملت، مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے کیا کہا؟ فرمانے لگے صبر کے لیے ثنا کا دروازہ ہے، ثنا کے لیے عطا کا دروازہ ہے، عطا کے لیے جزا کا دروازہ ہے، جزا کے لیے بقا کا دروازہ ہے، بقا کے لیے رضا کا دروازہ ہے، رضا کے لیے لقاء کا دروازہ ہے۔ کہا جتنے بھی دروازے ہیں، صبر کا دروازہ اعلیٰ ہے، ثنا کا دروازہ اعلیٰ ہے، عطا کا دروازہ اعلیٰ ہے، جزا کا دروازہ اعلیٰ ہے، بقا کا دروازہ اعلیٰ ہے، اور رضا کا دروازہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ لقاء کا دروازہ، ملاقات کا دروازہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ امام حسین نے جتنے بھی رضا کے درجے ہوتے ہیں، کربلا میں اپنے رب سے ایک ایک دروازہ جو ہے وہ لے لیا۔ میں نے کہا میں نے گفتگو آج تصوف کی دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ صبر کا دروازہ حسین کے پاس ہے، لقاء کا دروازہ حسین کے پاس ہے، ثنا کا دروازہ حسین کے پاس ہے، عطا کا دروازہ میرے حسین کے پاس ہے۔ تو 2 باتیں ہوئی ہماری، کون سی بلا؟ صبر، صبر کے بعد توکل، اور اگلی آخری کیا ہے؟ رضا۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ کیا ہے جی؟ رضا۔ اب رضا پھر 3 طرح کی ہے، اور یہ بڑی ایماندار بات ہے، بزرگ سمجھیں گے، بزرگوں کو مزہ آئے گا۔ میں نے تو بڑا مزہ لیا۔ رضا 3 طرح کی ہے۔ کیسے؟ اور امید ہے شاید پہلے بھی سنے ہو، مگر شاید آج سماعت کریں۔ رضا بھی 3 طرح کی ہے۔ چھری چلنے سے پہلے، چھری چلنے سے نقشہ اسماعیل کا سامنے رکھ لے۔ رضا، 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 چھری چلنے سے، چھری چلنے سے پہلے اللہ کی رضا۔ نمبر 2،
چھری چلنے کے دوران، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ چھری چلنے سے پہلے رب کی رضا، چھری چلنے کے دوران اللہ کی رضا، تیسری چھری چل جانے کے بعد۔ نقشہ اسماعیل کا سامنے رکھ لیں، حضرت اسماعیل کا، پھر خاک چومتے ہیں کربلائے حسین کی، پھر خاک چومتے ہیں، پھر رضا حسین کی دیکھتے ہیں۔ اے حسین، چھری چلنے سے پہلے تیری رضا کیا تھی؟ جب چل رہی تھی تلوار تیری رضا کیا تھی؟ جب چل گئی تو پھر تیری رضا کیا تھی؟ اسماعیل کا نقشہ سامنے رکھیں۔ چھری چلنے سے پہلے بیٹے کو لٹایا، بتا بیٹا کیا رضا ہے تیری، کہ کیا تیری رضا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابا تفعل، قرآن کی آیت مبارکہ 23واں پارہ صاد، سورہ صاد، قال یا ابا تفعل، میری رضا کیا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے میری رضا کیا ہے ابا جان؟ اے ابراہیم علیہ السلام میرے باپ، افعل امر کا صیغہ، ما تو امر، میری رضا کیا ہے؟ بیٹا آپ کا ہوں، کریں جو کرنا ہے۔ چھری چلنے سے پہلے کی رضا، چھری چلنے سے پہلے کی رضا آئی آپ کے پاس، چھری چلنے کے دوران۔ اب عام بندہ ہو نا، حاجی صاحب آؤ آپ کو کھانا کھلائیں، مجھے نہیں پتا وہ اوپر سے کہہ رہا ہے یا اندر سے کہہ رہا ہے، پتا تو نہیں نا، آؤ پانی پلائیں، مجھے نہیں پتا وہ اوپر سے کہہ رہا ہے یا کہ چھری چلنے کے دوران نہیں چل رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ ماری، ورنہ چل جاتی تو پتھر پہ مارنے کا فائدہ کیا تھا؟ نہیں چل رہی تھی تو پتھر پہ مارا، اور پتھر کیا ہے؟ تو چھری چلنے کے دوران کہا یہ دل سے کام کر رہا ہوں۔ جب چھری چل گئی اس کے بعد رضا کیا ہے؟ مینڈا پڑا ہے، اسماعیل وہ پڑے۔ چھری چلنے سے پہلے رب کی رضا، چھری چلنے کے دوران رب کی رضا، اللہ کی رضا، چھری چل گئی، چلنے کے بعد اللہ کی رضا، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی رضا ہے۔ کبھی اقبال نے سوچا، اقبال نے کیا کہہ دیا؟ اقبال کہتا ہے ان قربانیوں کو دیکھو، دو قربانیاں ہیں، ایک کی ابتدا ہوئی تھی وہ پایا تکمیل تک پہنچی مگر محفوظ کر لی گئی، دوسری کو قربان کر کے قیامت تک حسین کا نام بلند کر دیا۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام ہے، پہلے دوران بعد میں۔ اب چلیے حسین کی بارگاہ میں حاضری دے۔ حسین علیہ السلام جب کربلا میں تلوار نہیں چل رہی تھی تو حسین کی رضا کا عالم کیا تھا؟ جب تلواریں چل رہی تھی تو حسین کی رضا کا حال کیا تھا؟ اور جب چل گئی تلوار، جولی جاڑی، بندہ جولی جاڑ کے کہتا ہے اب کچھ پاس نہیں رہا، اب کچھ پاس خالی ہو گئے۔ حسین نے جوڑی جاڑ دی، کہا مالک اب تو سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان کر دیا، کچھ نہیں، تیری رضا کے لیے۔ اب میں پھر یہاں کہنا چاہوں گا، یہاں یہ کہنا چاہوں گا، جو بندہ رضا کے مقام پر پہنچتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ رضا کے مقام پر پہنچے، مٹی کی اینٹ کو سونا بنا دیا۔ بنایا یا نہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مقام رضا پہ پہنچے، مٹی کی اینٹ کو سونا بنا دیا۔ قاری صاحب آپ والی بات میں کرنے لگا ہوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تاجدار بر صغیر مقام رضا تک پہنچے، غلام کو، مرید کو کہا یہ لو ڈول، یہ لو ڈول۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا آنا ساگر کے کنویں کا سارا پانی ڈول میں لا کے آ۔ کبھی ڈول میں پانی کنویں کا پورا آتا ہے؟
آتا ہے؟ آیا کہ نہیں؟ بتائیں نا، آتا ہے؟ نہیں نہ آتا تو کیا آیا کہ نہیں ڈول میں؟ اس سے پتہ چلا اگر فرید مقام رضا پہ پہنچتا ہے تو مٹی کی اینٹ کو سونا بنا دیتا ہے، معین الدین مقام رضا پہ پہنچتا ہے تو کنویں کا سارا پانی ایک ڈول میں ڈال کے لے آتا ہے۔ امام یوسف نبہانی کی طرف چلیں، دو باتیں۔ امام یوسف نبہانی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ولی اللہ کا مقام رضا پہ پہنچا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، دنیا سے جانے لگا، پتہ چل گیا کہ یہ جا رہا ہے۔ بیوی روتی ہوئی ولی اللہ کے پاس آئی، کہنے لگی آپ مقام رضا پہ فائز ہیں، مقام رضا پہ فائز ہیں، دعا کریں۔ ولی کامل کے ہاتھ اٹھے، اے اللہ زندگی بخش دے۔ ندا دینے والے نے ندا دی، آواز دینے والے نے آواز دی، اے میرے بندے تو مقام رضا پہ فائز تھا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے مگر تیری رضا کو ہم نے ختم کر دیا۔ تیری رضا اس لیے کہ اگر جاتا تھا تو جانے دینا، یہ رضا تھی، مگر تیری بات کو بھی ماننا ضروری تھا کہ تو میری رضا پہ پہنچا ہوا ہے، تیری بھی بات کو ماننا ضروری ہے۔ پتہ چلا جو رضا الہی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا نہیں۔ حسین مقام رضا پہ پہنچے کربلا میں۔ اب میں یہاں پھر کہنا چاہوں گا، یہ چار باتوں کو کرنے کے بعد حسین مقام رضا پہ پہنچا کربلا میں۔ حسین چاہتا مقام رضا پہ پہنچا، حسین چاہتا کربلا کا سارا نقشہ بدل جاتا، منکر تباہ ہو جاتے۔ حسین چاہتا کربلا کا سارا نقشہ بدل جاتا، منکر تباہ ہو جاتے، مگر میرے حسین نے چاہت کو سینے سے لگایا ہے تو رب کی چاہت کو، چاہت کو سینے سے لگایا ہے تو کس کی؟ رب کی چاہت کو سینے سے لگایا ہے، مالک کی چاہت کو سینے سے لگایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہے رضائے حسین، یہ ہے مقام رضائے حسین، یہ ہے شہادت امام حسین کہ کوئی بندہ کیا ہے مگر حسین نے اپنے رب کی رضا پہ جو پہرا دیا وہ کمال دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مالک میں تیری رضا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا، تیری رضا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا۔ تو حدیث کے لفظ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کہا؟ فرمایا پیارے موسیٰ میری رضا چاہتا ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا میری قضا کو اپنے سینے سے لگا لے، میری قضا کو اپنے، حسین نے قضا کو اپنے سینے سے لگایا، نہ شہادت ملتوی کروائی، نہ دعا کروائی۔ اور یاد رکھیں حاضرین محترم، یہی حقیقت ہے، ظالم نے ظلم کی حد کر دی، ظالم نے ظلم کی کیا ہے؟ اور جملہ دینے لگا ہوں، ظالم نے ظلم کی حد کر دی، صابر نے صبر کی حد کر دی، صابر نے صبر کی حد کر دی۔ میں دل تو کرتا ہے گفتگو کو جاری رکھا جائے، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے 4-5 دن پروگرام ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے سیالکوٹ کی ایک بہت بڑے شخصیت ہے، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، امام صاحب کے نام سے دربار بہت بڑا ہے، امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے سے پہلی ہستیاں ہیں، امام صاحب کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ پیر سید لیاقت بن امین شاہ صاحب ہیں، اور وہ وکلاء کے بہت بڑے استاد ہیں، اور وہ ڈسٹرکٹ اٹارنی بھی رہ چکے ہیں، اب تو ضعیف ہیں، بزرگ ہیں۔ ان کو ہم نے پرسوں چوتھ ایک پروگرام پہ دعوت دی۔ یہ میرے ساتھ ہمارے بہت افضل بٹ صاحب پیارے بھائی ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، تشریف فرما ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاہ صاحب سید زادے انہوں نے کیا بات کی، قاری صاحب نئی بات ہے، سنتے رہتے ہیں، قبلہ نئی بات ہے۔
انہوں نے بات کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ شاہ صاحب تھے, سید تھے. کہنے لگے بے شک علامہ صاحب ہم سید ہیں, سادات ہیں, مگر میں جب یہ بات ان کی سنی میں حیران ہو گیا, یا اللہ یہ کیا شاہ صاحب نے کہہ دیا. مگر انہوں نے جو کہا انہوں نے دل کی بات کری, دل کی بات کر دی. کہنے لگے, شاہ صاحب فرمانے لگے میں سید ہو کے یہ کہتا ہوں اہل بیت پر سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا احسان ہے. اہل بیت پر سیدنا فاروق اعظم کا کیا ہے. آپ بھی سوچ کے 1 منٹ میں تو سوچ پڑ گئے ہوں گے علامہ صاحب نے کیسی بات کر دی ہے. میں نے بھی سید زادے کی زبان سے سنا ہے. حالانکہ فاروق اعظم کون ہے؟ جب بیٹے کو ڈانٹا جاتا ہے تو فوراً کہتے چل لکھوا کے جلدی جلدی لے آؤ. یہ ساری باتیں میں ادھر تو جانا ہی نہیں نا چاہتا, جاؤ جاؤ جلدی کرو. غلامی, اور جب بھی زیادہ ہوتا تو مال سب سے زیادہ انہیں دیا جاتا, خیال رکھا جاتا. مگر شاہ صاحب نے بات جو کمال کی, ایمان تازہ کر دیا. یہ صحابہ ایسے ہیں, اہل بیت ایسے ہیں. میرے نبی کی پوری ٹیم کمال کی ٹیم ہے. صدیق اکبر جیسا کوئی سونا لا کے دکھاؤ, فاروق اعظم جیسا کوئی ہیرا لا کے دکھاؤ, عثمان غنی جیسا کوئی با کمال حیا والا لے کے آ. آج کسی کو ایک بیٹی دی جائے نا تو صحیح ٹائم نہ گزرے تو کوئی دوسرا نہیں دیتا. کہتے ہیں چھوڑو جی یہ خاندان اعتماد والا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری 20 بیٹیاں ہوتی, 40 ہوتی, 100 ہوتی, یکے بار دیے گرے میں کس کو دیتا. یار اتنا بڑا عثمان پہ اعتماد, اتنا بڑا حضرت عثمان غنی پہ اعتماد, تو علی شیر خدا جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور شاہ صاحب نے جو بات کی وہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب فرمانے لگے اہل بیت پر بہت بڑا احسان ہے. ہم بھی 1 منٹ کے لیے چکنے ہو گئے. کون؟ انہوں نے کہا یہ لے سنیں. پھر انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ بتائیے ایران کو کس نے فتح کیا؟ حضرت, کہنے لگے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے مال غنیمت بھی آیا, غلام بھی آئے, کنیزیں بھی آئیں, سارا کچھ آیا. فرمانے لگے ان کنیزوں میں, لونڈیوں میں ایک شہزادی آئی. ان کنیزوں میں, لونڈیوں میں ایک کیا آئی تھی؟ شہزادی آئی تھی وقت کے بادشاہ کی, اور نام تھا اس کا شہر بانو. نام کیا تھا؟ نام تھا اس کا شہر بانو. وہ شہزادی تھی. فاروق اعظم چاہتے تو, سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. فاروق اعظم چاہتے تو اپنے بیٹے کو, فاروق اعظم چاہتے تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو. کہا یہ شہزادی ہے, میرے پاس بھی ایک شہزادہ ہے. یہ ایران کی شہزادی ہے, میرے پاس بھی کائنات کا ایک شہزادہ ہے. میرے پاس بھی ایک جنت کا شہزادہ ہے. میرے پاس بھی مصطفیٰ کا ایک شہزادہ ہے. شہزادے شہزادیوں کے لیے ہوتے ہیں اور شہزادیاں شہزادوں کے لیے ہوتی ہیں. بتائیے شہر بانوں کا کس کو دیا؟ حسین کو. یہ شاہ صاحب فرمانے لگے یہ حسین کی زوجہ شہر بانو شہزادی کس نے دیا؟ کہا آج شہر بانو کا جب نام لیا جاتا ہے کوئی کہتا نہیں, حقیقت یہ ہے کہ عمر فاروق کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.